الرحمن الرحیم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ یہ کتاب ہے عرب عالم کی ہے، عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس۔ عشرۃ قواعد 10 قاعدے ہیں تزکیہ نفوس کے لیے۔ میں نے کسی نے دیا مجھ کو اور سنا ہی رہا ہوں، بہت جامع کتاب ہے۔ حضرت تھانی وغیرہ نے جو لکھا ہے وہ سبھی اس پہ ہے الحمدللہ۔ عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس، نفوس کے لیے 10 قاعدے تو سنایا بھی ہے۔ اس وقت کھولا تو یہ میرا نے کہا یہی سنا دوں۔ قاعدہ عشرہ، 10واں قاعدہ نفس کی معرفت کے بیان میں۔ نفس کی معرفت، تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے کہ نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی ہدایت آسان ہو جائے، اس پر آنے والی آفات کا علاج بھی آسانی ہو جائے۔ اس کا معلوم بنا ضروری ہے۔ جب نفسی پر سب کچھ ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس کی معرفت ہونی چاہیے۔ فلاح اسی پر منحصر ہے اور خسارہ اسی پر ہے۔ اتنی اہم چیز ہے جس کی معرفت تو ہونی چاہیے۔ جیسے خاص طور سے کتاب لکھا ہے، عرب عالم ہے بہت۔ تزکیہ نفس کے باب میں لازم اور حتمی چیز ہے کہ نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے اور اس پر آنے والی آفات کا علاج بھی بآسانی ہو سکے۔ اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں۔ بہت اچھے انداز سے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نفس کے 3 مشہور صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ نفس کے 3 مشہور صفات، نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ یہ صفات خود اللہ نے بیان فرمایا۔ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے شروع کیا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے، اس کا ذکر کرنے، اس کی عبادت کرنے، اس کی طرف اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو گیا ہو۔ مطمئنہ کا مطلب یہ ہے، ہم لوگ سنتے ہی بچپن سے سنے نفس میں، لیکن انہوں نے تعریف کیا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کی طرح اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو۔ اب اطمینان ہوا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ ماتھانی ترجمہ کر رہے ہیں۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ ترجمہ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس امارہ کہیں نہیں کہا، یا ایتھا النفس الامارہ، یا ایتھا النفس اللوامہ، یہ نہیں کہا۔
جو نفس مطمئنہ ہو گیا وہ اس لائق ہے کہ وہ اللہ کا مخاطب بن سکے. نفس امارہ لوامہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم کو خطاب کرے. یہی نفس جب بڑھ کے مطمئنہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے دلال پیار سے کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اب تم جو باہر تھے تم نے اپنے نفس کو مطمئنہ بنا دیا ہے، اس وجہ سے اب تمہاری یہ جگہ نہیں اوپر آؤ. یا ارجعی یا الذین آمنوا. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. ماتھا نہیں ترجمہ کرنا، اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے. گھنٹوں آدمی لہو لہو میں کی باتیں کرتا رہتا ہے، اطمینان ہوگا اور زیادہ انتشار ہوتا ہے. اور اللہ کے ذکر سے قلب میں اطمینان ہو ہی جاتا ہے. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. یا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. ایمان لانے کے بعد اللہ سے انہوں نے تعلق جوڑا تو اسی سے ان کو اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے. اللہ بذکر اللہ. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح، اپنے پروردگار کی طرف چل. جب تک نفس مطمئنہ تک نہیں پہنچتا اللہ کے خطاب کے لائق نہیں رہتا. یا ایتھا النفس الامارہ ہے کہیں، یا ایتھا النفس اللوامہ ہے نہیں. یہی نفس جب ترقی کر کے مطمئنہ تو اللہ خود پیار سے کہتا ہے یا ایتھا النفس، تم نے اپنے کو نصیب زمین بنا دیا ہے تو اب آسمان پر آؤ. مطمئنہ کہتے ہی ہیں نصیب زمین کو. مطمئنہ تم نے اپنے کو نشے میں رکھا تو ہم تم کو عروج دیں گے. معلوم ہوا کہ عروج کے لیے نزول ضروری ہے. جھکو گے تب یہ چیز ہوگی. تھاری کیا ہے بتائیے گا کہ کہا انہوں نے کہ آج تقسیم ہو رہا ہے، یہ خلافت تقسیم ہے اپنے سے. تو مولانا گئے، نام نہیں لیتا، گئے تو حضرت تھانی کے آجیہ نے کہا کہ فلاں نے یہ کہہ رہا تھا تقسیم ہو رہا ہے. ہاں بھائی تقسیم تو ہو رہا ہے، لیکن ان لوگ تقسیم ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے کو مٹایا ہے. جواب دے دیے، جنہوں نے اپنے کو جھکایا ہے مٹایا ہے ان کو دیا جاتا ہے. بہت بیان کرتے تھے حضرت ماشاء اللہ، اور تفسیر ہے اس کے اندر. تو نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کا ذکر کرنے اور اس کے بعد کرنے اس کی طرف اچھی طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو گیا. مطمئن ہو گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو بےتاب ہو جاتے ہیں. اللہ کے ذکر سے ان کو اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے. میں ہم لوگوں سے حضرت نے کہا کہ تم لوگ امتحان لیں گے ہم
سرجامی والے پڑھتے تھے. بہت تعجب ہوا. تو خانقاہ اور حضرت کے گھر کے مکان میں مسجد ہے دیکھا ہوگا فتح پور میں. ہم سب لوگ لگ گئے تکرار کرنے میں کہ حضرت امتحان لیں گے. سرجامی والے پڑھتے تھے. آئے گئے دیکھا ابھی رنگ بدل کے کہاں تھے امتحان لینا ہے کتاب کا. ہم لوگ خوش تھے کہ حضرت بہت خوش ہوگی کس کتاب کا. کہا جی میں دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے تم کتاب لیے بیٹھے ہو اور تکرار پر تکرار کرتے جا رہے ہو. ارے کبھی دور کا نمازی پڑھ لیے ہوتے میں یہ دیکھا ہی نہیں. یہ بھی ہونا چاہیے تھا. بہت تعجب ہوا ہم لوگوں کو. ایک طرف تو امتحان لینا ہے تو کتاب میں مشغولیت تو اچھی چیز تھی لیکن حضرت کو وعدہ نہیں ہوا کہ اتنے گھنٹوں تک خانقاہ اس کے درمیان میں دیکھا کہ مسجد میں ٹوٹے ہوئے ہیں تکرار ہو رہا ہے. یہ کہا نہیں یہاں کا طریق یہ ہونا چاہیے کہ کچھ تھوڑی دیر پر ذکر اللہ کا شغل بھی رہنا چاہیے تب خانقاہ ہو گئے. یعنی جب تکرار میں لگے تو تکرار ہی میں لگ گئے. یہ خود ہم لوگ سب بڑے بڑے تھے اس میں جامی صاحب سبھی لوگ تھے. کہا کہ یہاں کا شغل یہ ہونا چاہیے یہ سب کچھ کے باوجود اپنے ذکر اللہ کا شغل بھی جاری رکھنا چاہیے. ہم لوگ خوش تھے کہ حضرت دل خوش ہوتے ہوں گے کہ ہمیں امتحان لینے کے کہہ دیا تو خوب لوگ لگے ہوئے ہیں مشغول ہیں شور ہے پورا تکرار ہو رہا ہے. لیکن حضرت کا میرا چونکہ دوسرا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے کبھی ذکر اللہ بھی ہونا چاہیے اجتماعی ذکر. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. نفس مطمئنہ والے کون لوگ ہیں؟ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل. بہت ہے دنیا میں معلوم ہے کہ اصل یہ ہے یہ کوئی تصور کی کتاب نہیں ہے نہ ہو سکتی. خدا کلام ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی یعنی جو کام کر رہے ہو اسے لوٹو. اصل اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. یہ دنیا میں آنے کا حاصل سے یہ وہ نہیں ہے اللہ کی طرف رجوع. وہ کس سے ذکر اللہ وہی چاہتے تھے خود ہم لوگ کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تکرار کرتے کرتے تھوڑی دیر تک ذکر بھی کر لیا کرو. یہ حضرت کی انتہائی بات ہے. ورنہ اس تکرار میں کیا کوئی ذکر کرے وہ تو کر سکتا ہے لیکن حضرت دیکھنا چاہتے تھے جس طرح حلقہ سرجامی کے تکرار میں ہے اسی طریقے اللہ کے ذکر میں لوگ مشغول ہیں. ارے اس وقت سمجھ نہیں ہے لیکن بیان تو کرتا ہی ہوں میں کرتا ہوں. ہم لوگ سمجھتے تھے خوب خوش ہو رہے ہوں گے کہ تکرار ہی پڑ رہے ہیں کیونکہ امتحان تو وہی لینے والے تھے. لیکن اس چیز کو غلبہ یہ خانقاہ ہے. یہ خانقاہ میں ذکر اللہ کا غلبہ ہونا چاہیے. بہرحال اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش ہے اور وہ تو اس سے خوش ہے. ایسی زندگی گزارو کہ جانا ہو جیسے اب کسی عزیز کے آدمی جاتا ہے تو جانے سے خوشی ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی آ رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم فلاں آدمی سے فلاں اپنے دوست سے عزیز سے لڑکے سے ملنے جا رہے ہیں. ہوتا ہے نہیں. اللہ کے حق کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہے چلنے کی ایک خوشی چلنے کا ایک جوش چلنے کا ایک دائیا جذبہ ہونا چاہیے. اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تو اس سے خوش. پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. عرب عالم کی کتاب ہے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس ہے نا. اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس نام ہی اس کا ہے.
10 قاعدے ہیں تزکیہ نفوس کے لیے. تو عربی میں تھی. پھر ترجمہ ہی بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ترجمہ پہلا نفس کون ہے؟ نفس امارہ. نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو اس کے غلط کام پر یا واجب کی عدم ادائیگی یا طاعت میں کوتاہی پر ملامت کرے. تجھے طاعت میں کوتاہی ملامت، تم سے یہ کام بھی نہیں ہوا، اس کا حق تم نے ادا نہیں کیا. نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو اس کے غلط کام پر یا واجب کی عدم ادائیگی پر یا طاعت میں کوتاہی پر ملامت کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. ایک ہے نفس امارہ، نفس وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس کے یہ 3 اوصاف در حقیقت نفس کو پیش آنے والے احوال ہیں. جیسے احوال ہوئے اسی بات سے نام رکھ دیا. اگر اس کے اندر لوامگی ہے لوامہ رکھ دیا ہماری. سمجھے؟ نفس کی یہ 3 اوصاف در حقیقت نفس کو پیش آنے والے احوال ہیں، اور یہ احوال بدلتے بھی رہتے ہیں. کبھی امارہ ہو جاتا ہے، کبھی لوامہ، کبھی مطمئنہ ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، آخر تک ہی رہتا ہے. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس زندگی میں اطمینان کی کیفیت سے مشرف فرما دے. اللہ تعالیٰ نفس کی یہ 3 اوصاف در حقیقت نفس کو پیش آنے والے احوال ہیں، اور یہ احوال بدلتے رہتے ہیں، اور ان واردات کے اعتبار سے تغیر پذیر ہیں. واردات جیسے ہوئے اسے نام بھی بدلتا رہے گا. اگر ہر وقت دوا ڈولی ہے ہمارا رہے گا. اگر واقعی ہو گیا اس کے دل میں اطمینان تو اسی نفس کو نفس مطمئنہ کہا جائے گا. جو نفس کو چاہتا یہ صفات نفس کے حالات کے اعتبار سے کہ انسان کے اندر ایک ہی دن میں جمع ہو سکتی ہیں. ایک ہی دن میں لوامہ بھی ہے، ہمارا بھی ہے، مطمئنہ بھی ہے. دوپہر کا کچھ حال ہے، شام کا کچھ حال ہے. پھر آدمی دیکھ لیں چاہتا یہ صفات نفس کے حالات کے اعتبار سے انسان کے اندر ایک ہی دن میں جمع ہو سکتے ہیں. ایک ہی دن میں نفس لوامہ بھی ہے اور امارہ بھی ہے، مطمئنہ بھی ہے. اہل علم نے اس نفس کی مثالیں بیان کی ہیں جو انسان کے ساتھ نفس کے حال کی وضاحت کرتی ہیں تاکہ مسلمان کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے، پھر اس کی اصلاح اور تزکیہ میں کوشش مجاہدے میں مشغول ہے. میں یہاں 2 بڑے امام کی 2 مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں. ایک عالم نے لکھا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے. جب اس کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کا حسن و جمال اس کو بھا جاتا ہے، لیکن اہل بصیرت اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے. گھوڑے کا بچہ ہے، کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے کہ اب جلدی چاہتا ہے کہ اس کو حاصل کر لے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کو سدھارا نہیں جائے گا. اس وقت تک چڑھنے لائق سواری لائق نہیں ہوگا. تو معلوم ہے کہ نفس اچھی ہے، اچھا مطلب کہ ایک نعمت ہے، لیکن وہ اسی وقت نعمت ہے جب کوئی سدھار دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے. بہت مختلف ہے. اسے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے اور بہترین ادب سکھا دیا جائے. جب اس کو بلانے اور بھگانے کی صلاحیت اس پر سوار کی سواری سے ہو سکتی ہے. یہ سب اس کی تربیت و تعلیم اور سدھارنے کے نتائج پر تعریف کی جائے گی. لیکن اگر اس کو سدھارا نہ گیا، اسی نفس کو اگر سدھارا نہ گیا، تعلیم تربیت سے آراستہ نہ کیا گیا، تو اس کے حسن و خوبصورتی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کچھ سدھارا نہ جائے. اسی طرح نفس اللہ نے دیا ہے، اگر اس کو سدھارا گیا تو یہی نفس مطمئنہ ہوگا، اور یہی نفس لوامہ بھی ہے، یہی نفس امارہ بھی ہے. جب تک تربیت نہیں ہے اس کو لوامہ کہا جائے گا، امارہ. اور اسی نفس کو مطمئنہ کر دیا، سدھار دیا
کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ. یہ خالی میں لکھا ہے کہ کہیں بھی نفس کو مطمئنہ نہیں کہا گیا، صرف اسی کو کہا گیا ہے جو اور وہ نفس جو لوامہ ہے وہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کا نام لیا جائے. یہ سب اس کی تربیت و تعلیم اور سدھارنے کے نتائج پر تعریف کی جائے گی. لیکن اگر اس کو سدھایا نہ گیا، تعلیم و تربیت سے آراستہ نہ کیا گیا، تو اس کے حسن و خوبصورتی سے کوئی فائدہ نہیں. تو اس کے حسن و خوبصورتی سے کوئی فائدہ نہیں. ضرورت کے وقت اس کے فوائد اور نتائج کے متعلق اس کے ثواب کی تعریف کی جائے گی. اس کو یہ سکھاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک گھوڑا آیا تھا، دادا نے اس کو سدھار دیا. کربت دوڑتا تھا بالکل جیسے گدھے دوڑتے ہیں ویسے وہ بھی دوڑتا تھا، لیکن سر سوار ہوئے لیکن ٹھیک کر دیا اس کو 2-4 دن میں. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل قدم چلنے لگا. آج دادا کے بعد کہیں بتاؤ نے بیان کیا بہادر سوال اللہ تعالیٰ نے. تو سدھارنے کے بعد وہی گھوڑا کیا ہے؟ مطیع فرما بردار. اس سے پہلے پاس نہیں جانے دیتا تھا. اور ضرورت کے وقت اس کے فوائد نتائج متعلق کے سوار کی تعریف نہ ہوگی. پس اگر گھوڑے کے بچے کا مالک اہل بصیرت کی یہ نصیحت قبول کرے اور یقین کرے کہ یہ بات صحیح ہے، تو اس کو کسی ماہر تربیت کرنے والے سدھارنے والے کے حوالے کر دے جو اس کی تربیت کرے. تمہارا بچہ ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے کام کا نہیں ہوگا. جب تک کہ تربیت کرنے والے کی خدمت بھیجے ہوئے نہیں وہ سدھار نہیں، تب تک کبھی چڑھ ہی نہیں سکتے اس پر. تو پھر یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ سدھارنے والا اور تربیت کرنے والا تربیت کے فن سے واقف ہو. اس علم ریاضت پر اس کے پاس صبر ہو جو اس کو حاصل ہے. چنانچہ اگر اس کے پاس ریاضت کے ساتھ صبر بھی ہے اور اس کے مطابق خیر خواہی کے ساتھ تربیت کرنے والا، تو اس گھوڑے کے بچے کا مالک اس سے منتفع ہوگا، انہیں نہیں ہوگا. جتنی عمدہ گھوڑا ہو، اگر تربیت نہیں ہوئی تو اس کا مالک بھی اس سے منتفع نہیں ہو سکتا اس بنا پر. لیکن اگر تربیت کرنے والے کو تربیت کرنے کی معرفت نہ ہو اور گھوڑے کے ادب سکھانے کا علم بھی نہ ہو، تو اس گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا. اور دیکھیے تربیت نہ ہونے ویسے کیسے کیسے بچے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. اس گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا اور اپنے نفس کو بھی تھکا ڈالے گا، اور اس کے سوار کے نتائج پر تعریف نہ ہوگی. سوار ہے لیکن وہ ٹھیک سے لے کے چلتا ہی نہیں، تھکا ڈالتا ہے. گھوڑا بھی تھک جاتا ہے، ایک سوار بھی تھک جاتا ہے. معلوم ہوا کہ ہر چیز میں تربیت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اگر تربیت کرنے والے پاس گھوڑے کی تربیت کرنے کے آداب کا علم ہے، مگر اس علم و معرفت کے باوجود تربیت کرنے پر مشقت کو برداشت نہ کرے اور آرام طلبی کو پسند کرے اور تربیت کے بارے میں جو ہمدردی اور خیرخواہی لادی ہے اس سے سستی برتے، تو وہ بھی اس گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا. جو گھوڑا اتنا عمدہ تربیت کے بعد کیا سے کیا ہوتا، برباد، گدھے سے بدتر ہو جاتا، گدھے سے بھی بدتر. اور اس کے ساتھ برا کرے گا اور وہ بلانے اور بھگانے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. اس کا ظاہر تو اچھا ہوگا مگر باطن بالکل ندارت ہوگا. بس اگر اس کا مالک ہی اس کی تربیت کرنے والا ہو تو اس کو اس غفلت اور سستی پر ندامت ہوگی. جس دن ندامت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس دن چڑھو گے تم کو گرا دے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا کیا تمہارے گھوڑے نے. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ نفس جو ہے ایک سوال ہے، جب اس کی تربیت کرو گے یہ تم کو لے چلے گا اور نہیں ہلاک کر دے گا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها کذبت ثمود بطغواها. چلیے بس اگر اس کا مالک ہی اس کی تربیت کرنے والا ہو تو اس کو اس غفلت سے اس سستی پر جس دن ندامت کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا. جب وہ دوسرے کو بلانے کے بعد دیکھے گا کہ اس نے بلایا تو وہ آ گیا اور اس کو پا لیا اور بھاگنے پر وہ بھاگا تو سلامت رہا. گھوڑا تو ایسا ہونا چاہیے جو بلایا جائے آ جائے اور جب اسے آ جائے تو چلا جائے. لیکن اسے اپنے گھوڑے کے بچے کو بلایا نہ پایا اور جب بھاگا تو سلامت نہ رہا.
یہ سب کچھ معرفت کے بعد غفلت اور سستی اور قلت صبر کا نتیجہ ہے. جب تربیت نہیں کرو گے تمہارا گھوڑا تمہیں کام نہیں آئے گا. اس بنا پر گھوڑے کا جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ تربیت کرو گے تب اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ تم کو ہلاک کر دے گا. یہ اچھی کتاب ہے. اس سب کے بعد پھر وہ اپنے نفس کو ملامت اور توبیخ کرنے لگے اور کہنے لگے کیوں تم نے کوتاہی کی، کیوں تم نے تقصیر کی. ہائے میری علت سب کی وجہ سے تمام مقبوضات میری طرف، میں نے کوتاہی کیا اس کی تربیت میں، تو اس کا نتیجہ میں بھگت رہا ہوں. اس بنا پر اپنے بچوں کی تربیت، اپنے جتنے ماتحتین کی تربیت جب کریں گے تو اس کا نفع آپ کو بھی ہوگا، ورنہ سوا پریشانی کا کوئی نہیں ہوگا. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. تربیت اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ ہم لوگ تو یہی کام ہی ہے، دن رات آ کے یہی لوگ کہتے ہیں لڑکا یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، وہ جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تربیت کے جو اصول ہیں، سب کتابیں ہیں مدون، ان کو اختیار کرنے کی بھی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم انسان ہونے کے بعد جانوروں والی جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس سے نجات مل جائے. دعا کیجیے تھوڑا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.